4 کاموں پر جانے کا وقت آئے گا، اس کے بعد تیرے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا؟ ہے کوئی آخرت کا تیاری، آخرت کی تیاری ہے کوئی نہیں؟ عزیزان گرامی، اس لیے گزارش یہ ہے کہ علماء سے وابستہ ہوں اور ان سے پوچھیں کسے سنیں۔ یہ موبائل بہت اچھا استاد بھی بن سکتا ہے اگر آپ اس کا استعمال اچھی طریقے سے کرنے لگیں۔ حضرات محترم، مگر ایک بات کو یاد رکھیں، پہلے تعلیم یافتہ ہو، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کرائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، انہیں اچھی اچھی ڈگریاں دلائیں، مگر ڈگریوں کے ساتھ ساتھ پہلے پیارے نبی کی سنتوں کا طریقہ انہیں بتا دیں۔ اس لیے کہ آج کل ہماری بچیاں اور بچے جو مرتد اور مرتدہ ہو رہی ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو کانوینٹ کالج میں ڈال دیا، اس کے بعد ہاسٹل میں ڈال دیا، اب اس کو دوسرا ماحول ملا ہے، وہ کرسچن کے ساتھ بیٹھی ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھی ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھی ہے، اس کا مائنڈ واش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام نے تم پر پابندی لگا دی ہے، دیکھو اسلام نے تمہارے حقوق کو مار دیا ہے، دیکھو اسلام نے تم پر کیسی قدغن لگا کر کے رکھی ہے۔ میں نے کہا سن، اسلام سے زیادہ کوئی مذہب عورت کی حفاظت اور عزت نہیں کر سکتا ہے جو مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ دنیا کے سارے 4000 مذہبوں میں کوئی مذہب لا کر کے دکھا دو جو اسلام کی طرح عورت کا مقام بتانے والا ہو۔ عزیزان گرامی، میں گزارش کروں گا کہ اے میرے اسلام کی شہزادی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اور یاد رکھو چاہے آدمی آپ کو ہیرے جواہرات میں تول دے، اسے لاکھ مار دو، مگر مصطفیٰ کے دین کو کسی حال میں مت چھوڑنا، اس لیے کہ دولت دنیا میں ختم ہو جاتی ہے اور دین دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، مرنے کے بعد جنت کی ضمانت بھی دین عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو آپ تعلیم نہ دیں، مگر بچوں کو تعلیم ایسی جگہ دیں جہاں سے آپ کے بچے کم سے کم مصطفیٰ کے غلام تو رہیں، آپ ان کی تربیت پہلے کریں، ان کو صحیح طور پر مصطفیٰ کا دین سکھائیں، انہیں بتائیں کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ آپ کا بچہ کہیں طارق مردود کے جیسا قرآن کو غلط کہنے والا پیدا نہ ہو جائے، آپ کا بیٹا کہیں نبی کونین کو ان پڑھ کہنے والا نہ بن جائے، آپ کا بیٹا کہیں صحابہ کرام کے غلطیاں بتانے والا نہ بن جائے۔ اگر اس طرح سے کوئی بنتا ہے، عزیزان گرامی، سمجھ لیجیے پھر دین بھی برباد ہے اور دنیا بھی برباد ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے آج کا یہ پیغام آپ کے لیے تھا کہ جس طریقے سے آج ساری دنیا میں ایک پورا تہلکہ مچا ہوا ہے، اس کے بعد بھی جو علماء دیوبند ہیں وہ ابھی بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہوں نے معافی مانگ تو لی ہے، اب بریلوی علماء ان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ میں نے کہا سنو، یہ معافی مانگ لینے سے تم نے دوسروں کو جو راستہ دیا ہے وہ راستہ بند کیسے ہوگا؟ تو کہتا ہے کہ میری زبان پھسل گئی، اس میں کوئی کانٹا کیوں نہیں لگا دیا تم نے؟ پھسل رہی تھی تو اس سے نہ ٹھکے تو ہمارے پاس لے کے آ، ہم تو اس میں اتنی گڈیاں ڈال دیں گے، اتنی گڈیاں ڈالیں گے کہ رگڑی بھی جائے تو نہ پھسلے۔ تیری زبان پھسل جاتی ہے، قرآن غلط ہو جاتا ہے، زبان تو اپنے باپ پر نہ پھسلے، اپنے آقاؤں پر نہ پھسلے، مصطفیٰ پر پھسلی آتا تو جو جس کی یہاں پھسل جائے سمجھ لو کہ وہ جہنم میں پھسل چکا ہے کہ نہیں؟ اس لیے عزیزان گرامی، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ اب آپ سے جو میں نے